بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی طرح جیسا کہ وہاں ہماری کلاسیں ہوتی ہیں، بچے سامنے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھایا جاتا ہے، سوشل میڈیا بھی اسی طرح ایک تعلیمی ادارہ بن چکا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر کسی کو بولنے کی آزادی ہے اور ہر کوئی پازیٹیو اور نگیٹیو بات کرنے کی بھی آزادی ہے، اگرچہ کبھی کبھی خود سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور پھر قانون کو نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں پر پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں اور کلاس روم چار دیواری کے اندر کنفائنڈ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آج کل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا تعلیمی اداروں کی طرح ایک بہت ہی مثبت اور پازیٹیو پلیٹ فارم کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا اور اس سے فائدے کی چیز کو آگے پھیلانا، یہ میرے ذہن میں بھی آیا، اور ہم دیکھتے ہیں آئے دن ماہرین تعلیم، میڈیکل سائنس کے ماہر ڈاکٹر، نفسیات کے ماہرین اور بھی بہت سارے قسم کے جو لوگ اپنے اپنے فیلڈز کے ایکسپرٹس ہیں، وہ لوگوں کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ میں خود چونکہ ایک طالب علم ہوں اور درس و تدریس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس لیے ایجوکیشنل اور انفارمیشن کے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور اس میں بھی میں نے ایک فیلڈ کو اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت کے نوجوانوں کے اندر جو سب سے زیادہ سٹرس کی اور پریشانی کی اور ڈپریشن کی جو وجوہات بنتی ہیں، جس میں بے روزگاری کا معاملہ ہے، اور اسی طرح سے سوسائٹی کے اندر بہت ساری اور بھی پریشانیاں ہیں جن کو لے کر کے ہمارے نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں پریشان رہتے ہیں، اور اسی سے بعد میں جب ذہنی تناؤ بڑھتا ہے، ڈپریشن بڑھتا ہے، اس کے بعد سوسائڈز ہو جاتے ہیں، اسی سے بعد میں سوسائٹی کے اندر جرائم رونما ہو جاتے ہیں اور جرائم پیشہ لوگ، کرمنلز پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ویب بن جاتا ہے جس میں آدمی پھنس جاتا ہے۔ اس کو جب میں نے بہت غور سے دیکھا تو اس پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آدمی کا جو ایتھکس اور مورالٹی کا جو اصل بنیاد ہے، اس کا جو اصل سورس ہے، جب اس سے آدمی دور چلا جاتا ہے تو یہ ساری پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ویسٹ کی پوری تاریخ، الحمدللہ 500 سال سے زیادہ کی تاریخ میں نے ورق پڑھی ہے۔ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں آپ اس میں ماہر ہو گیا ہوں، میں طالب علم ہی ہوں، لیکن اپنی پڑھائی کی ایک داستان عرض کر رہا ہوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ساری تباہیاں جو اس وقت بعد میں، چونکہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایوری رائز اینڈ فال، وہاں کی مادیت کا، میٹیریلزم کا، لکشری زندگی گزارنے کا، خود کو خدا بنانے کا جو خواب انسان نے دیکھا، اس کی انتہا یہ ہوئی کہ انسان خود سے بیزار ہے اور والدین سے بیزار ہے، معاشرے سے بیزار ہے، اور جرائم پیشہ ہو گیا اور تنہا زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں، آپ مجھے میری بات کو ریبٹ کرنے کے لیے مثالیں دیں گے وہاں کے معاشرے کی، وہاں کی خوشحالی کی، اور وہاں کے خاندانوں کی مثالیں، یہ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ جنرل جب دیکھا جاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ آج بھوک مری کا عالم ہے، لوگ بھوک سے اور غریبی سے مرتے ہیں، تو پھر آپ مثالیں دینے بیٹھیں گے خوشحال لوگوں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ جو کلیہ بیان کیا گیا ہے وہ غلط ثابت ہوا، ایسا نہیں ہے۔ ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں۔ عمومی طور پر یہ کہ آج کا انسان پریشان ہے، آج کا انسان ماضی کے انسان سے بنسبت تناؤ کا زیادہ شکار ہے۔ آج بہت سارے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ڈپریشن کا، یہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ کیوں ہے؟ میں نے بھی جب اس پر سوچا اور لوگوں نے بھی سوچا اور ماہرین بھی غور کرتے ہیں،
تو اس تناؤ کی جتنی بھی وجوہات سیکنڈری ہیں، ان سب کے پیچھے جو پرائمری وجہ یہ ہے کہ انسان خدا سے کٹ گیا ہے۔ اسے آپ بادی نظر میں ایک مذہبی جواب سمجھ سکتے ہیں، بس ایک ریلیجیس مائنڈ کا ایک جواب ہے کہ ہماری پہنچ بعد میں اتنی سی ہے اور دوڑ وہیں چلی جاتی ہے۔ ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ تحقیق سے اور غور سے اور بہت ہی وسیع نظری سے آپ دیکھیں گے تو جواب یہی ملے گا آپ کو۔ ہر سوسائٹی کو دیکھیے، جس دور میں پیغمبر آیا کرتے تھے ان سوسائٹی کا مطالعہ کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ جب انسان کا رشتہ ایسی طاقت کے ساتھ کٹتا ہے یا انسان کے دل اور دماغ سے یہ سوچ اور یقین نکل جاتا ہے کہ ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے جو پریشانی میں، جو مصیبت میں، جو بیماری میں، جو سفرنگ میں میرا سہارا بن سکتی ہے، جس سے میں مانگوں، جس سے میں دعا کروں، میرے ساتھ ظلم ہو جائے تو میں اس پر چھوڑ دوں، میرے کاموں کا نتیجہ میری ڈیزائرز کے مطابق نہ نکلے تو میں توکل کروں، میں بھروسہ کروں، میں کوششیں کروں، ناکام ہو جاؤں اور پھر بھول جاؤں کہ یہ اس کا فیصلہ تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ جب یہ چیز نکل جاتی ہے انسان کی سوچ سے، یہ دوسری بات ہے کیا وہ کس علم سے ثابت کرے کہ خدا ہے نعوذ باللہ یا نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے، لیکن عملاً امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ جب خدا اور قادر مطلق خدا کا اور ہماری زندگی و تاریخ میں تصرف کرنے والے خدا کا تصور ذہن سے نکل جاتا ہے تو آدمی کی زندگی میں پریشانیاں اور غم اور مصیبتیں جگہ بنا لیتی ہیں۔ مرنا جینا، صحت بیماری، غریبی امیری، مصیبت خوشی، اس کے ساتھ ایک خدا پر بھروسہ اور یقین اور تقدیر پر یقین جو ہے یہ آدمی کو بہت ساری مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ اور جب یہ نکل جاتا ہے تو آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور تکلیفوں میں بے صبر ہو جاتا ہے، اور بے صبری آدمی کو اس کی بردباری کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر وہ ایسے اعمال کرتا ہے جس میں وہ پاگلوں کی طرح پھرتا رہتا ہے۔ اس لیے میں نے اس ایک چیز پہ ذہن مرکوز کیا ہے کہ ہمارے جوانوں کا، ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے بچوں کا جو ذہن ہے مذہب سے، ایک خدا پر یقین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک فیشن بنتا ہے، پھر ذہنی فیشن بھی بنتا ہے۔ جب ایک رو چلتی ہے، ویسٹ پہلے اس سے متاثر ہوا، وہیں سے آ کر کے ایسٹ متاثر ہو رہا ہے۔ یہ دنیا میں چلے گا جس طرح سے سورج ڈوبتا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو چھاؤں ہے، جو سایہ ہے، وہ لمبا ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے چونکہ ایسٹ ویسٹ کی تقلید کر رہا ہے، ہماری ساری جو ایسٹ کی قومیں ہیں، مشرقی اقوام، وہ اب چونکہ دنیا مادیت کی طرف دوڑ رہی ہے، اس لیے مغربی اقوام کی اندھی تقلید میں پھنس گئے ہیں۔ اس میں ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا نظریہ زندگی، ہماری زندگی کا رہن سہن، بود و باش، شادی بیاہ، سوسائٹی کا پورا نظام، سوشل فیبرک اسی چھاؤں کی طرح ویسٹ سے یہ چھاؤں بلند ہوتی جا رہی ہے اور ہم سب ویسٹرن ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نام اسے ماڈرنائزیشن کا دیں، علم کی ترقی کا دیں، سویلائزیشن کا دیں، تہذیب کا دیں، ایسا نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ علم کی ترقی الگ چیز ہے، سائنس کی ترقی الگ چیز ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی الگ چیز ہے، انسانوں کا سویلائز ہونا الگ چیز ہے، اور ویسٹرنائز ہونا الگ چیز ہے، مغربیت اور غرب زدگی الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو اب چونکہ ہم اس کے شکار ہو چکے ہیں، مختلف افکار اور مختلف نظریات کی طرح خدا کے انکار کا نظریہ بھی ہم پر چھا جائے گا۔
یہ ایک ترتیب ہے، پروسیس ہے، نیچرل ایک پروسیس ہے۔ اب یہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہا ہے، ویسٹ اس سے نکل آیا۔ اب دیکھیں جہاں ڈوب چکا ہے، رات گہری ہو چکی ہے، جہاں رات پہلے آتی ہے وہاں دن بھی بعد میں پہلے ہی آتا ہے۔ تو ویسٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں افکار کی رات پہلے آئی، تاریخ فکروں نے پہلے ہی اپنا ڈیرا ڈالا، تو وہ اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ اب وہ واپس لوٹ رہے ہیں، اب وہ روحانیت کی طرف لوٹ رہے ہیں، اب وہ ذہن کا سکون چاہ رہے ہیں، وہ مذہب کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور ان کی وہ فکر اب ہمیں غالب ہو رہی ہے ہم پر، اور ہم مذہب سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ زمانہ آئے گا ہم بھی اسی تجربے سے گزر جائیں گے، اور اگر ہم نے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر اپنی میراث کو نہیں چھوڑا تو فائدے میں رہیں گے، دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا۔ اگر ایسا نہیں ہم بھی وہی تجربہ کرنے لگے، تو جیسے وہ صدیاں گزار کر کل شیء یرجع الی اصلہ، پھر واپس لوٹنے لگے گھر، ویسے ہم بھی صدیاں ضائع کر کے پھر لوٹ جائیں گے۔ لیکن تاریخ تو ایسی ہے کہ آدمی دوسرے کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ عموماً جنرل پرنسپل یہی دیکھا گیا ہے کہ آدمی خود ان حالات سے گزرتا ہی جاتا ہے اور خود تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ تو خیر ہم نے یہ دن دیکھنے ہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر جو پریشانی ہوئی ڈپریشن کی، وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ آدمی خدا سے کٹ گیا۔ اب مشرق میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو میں نے اپنے سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور جو کچھ بھی میں لکھتا ہوں اس میں انسانوں سے ہمدردی، بھائیوں بہنوں سے ہمدردی، اسٹوڈنٹس سے ہمدردی، سوشل جو ہمارا فیبرک ہے وہ بکھر نہ جائے اس سے ہمدردی، ملک و قوم سے ہمدردی، پوری انسانیت سے ہمدردی، یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس معاملے میں نوجوانوں کی مدد کریں کہ وہ اپنے اوریجن سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے خدا سے نہ کٹیں، اپنے ورثے کو، اپنے لیگیسی سے وہ نہ کٹیں۔ تو چونکہ رہ رہا ہوں ایک مسلمان معاشرے میں، اور جہاں میں بستا ہوں وہاں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہی ہے، اور میں خود مسلمان ہوں، تو امیجیٹ جو مجھ سے تقاضا ہے کہ وہ یہ کہ میں آس پاس میں جہاں دیکھوں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کروں۔ میں نے یہ غور کیا کہ یہ جو الحاد ہے اور دہریت ہے اور خدا بیزاری ہے جو ہمارے نوجوانوں میں سرایت کرتی جا رہی ہے، پھیل رہی ہے، پھر اس سے اور بہت ساری چیزیں، یا ہم کبھی کہتے ہیں کہ الحاد کی وجہ کچھ چیزیں بنتی ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی وجہ الحاد ہی بنتا ہے۔ یہ بات کا موضوع ہے، یہ میں بعد میں کبھی ڈسکس کروں گا، اور یہاں میں کہتا ہوں کہ اصل بڑی وجہ ساری چیزوں کی الحاد ہی بنتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجوہات میں جیسے مسلمان نوجوان کیوں دین سے بھاگ جاتے ہیں، ان کی وجوہات میں ایک وجہ خاص ہے جو میں یہاں ڈسکس کروں گا، خاص وجہ جس کو لے کر کے مجھے اس وقت گفتگو بہت مختصر کرنی ہے۔ وہ یہ کہ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس کو پڑھنے لگے وہ لوگ جو اس میدان کے ماہر نہیں ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پڑھنے کا حق نہیں ہے یا پڑھ کر سنانے کا حق نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ اس میدان میں تاریخ کا جو معاملہ ہے اس کو اس کے ماہرین نے جو بات بتائی ہے اگر وہ ہم بھول جائیں گے تو پھر تاریخ سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ کسی بھی چیز سے فائدہ ہونا، آپ کھانے کی چیز کھائیں تو کس طرح کھانے سے فائدہ ہوگا، دوائی کھائیں تو کس طرح کھانے سے فائدہ ہوگا، آپ کوئی کتاب پڑھیں تو کس طرح پڑھنے سے فائدہ ہوگا، کون سا سبجیکٹ آپ آپٹ کریں، آپ کو کس سبجیکٹ سے فائدہ ہوگا، کس قسم کے کپڑے کس موسم میں پہنے، ان سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو ہے نا اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح سے کب کس وقت کون سی کس طرح کتاب پڑھیں، اور جب پڑھیں تو اس کو سمجھیں کیسے، اور جب سمجھیں تو پھر سمجھائیں کیسے، اور جب سمجھانے بیٹھیں تو کن کو سمجھائیں، کن کے لیے کون سا سبجیکٹ کس وقت مفید ہے،
کس وقت مضر ہے، یہ چیز جب دیکھی نہیں جاتی، یعنی کلاس روم سے باہر جب سوشل میڈیا پہ آ گئے، آڈینس آپ کی کون سی ہے، آپ کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آپ کی آڈینس اب عام ہے، تو کوئی آڈینس اس سے فائدہ اٹھائے گی اور عمومی طور پر اس سے نقصان ہوگا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کچھ نصیحتیں کرنے بیٹھے کھانے کی چیزوں کے بارے میں، ایک ڈائٹیشین ڈائٹ کے بارے میں نصیحتیں بتائیں گے، ظاہر ہے وہ ایک وقت میں جو گفتگو کریں گے ان کے آڈینس کوئی خاص ہوں گے، لیکن وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہر ایک اس کو اپنے پہ فٹ کرے، اپلائی کرے تو نقصان ہوگا۔ یہی ایسا معاملہ ہوا، بہت سارے لوگوں نے تاریخ پڑھی، اب جو تاریخ میں پڑھا اس سے پہلے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ مسلمات پڑھے، کچھ کلیات ہوتے ہیں نا، مسلمات جو پرنسپلز ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کو جب آپ اوپر سے پھینکتے ہیں نیچے کوئی چیز، اس کو گریویٹیشنل پل کھینچتا ہے، اب اس کا نام دیا گیا ہے گریویٹیشنل پل۔ اب یہ ایک مسلمہ حقیقت بن گئی، آگے جتنی بھی چیزیں آئیں گی نا آپ اس کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے، اس کو اپلائی کریں گے۔ تو کلیات اور مسلمات اور پرنسپلز اور جنرل رولز آپ کو قرآن اور سنت دیتا ہے، اور تاریخ آپ ان پرنسپلز کے مطابق چلائیں گے تو نتیجہ صحیح نکلے گا، اور تاریخ کو آپ اپنے حساب سے چلاتے رہیں گے اور آپ کا نتیجہ کبھی قرآن سے بھی کنٹراڈکٹ کرے گا، حدیث سے بھی کنٹراڈکٹ کرے گا، خود پورے اسلام سے کنٹراڈکٹ کرے گا، تو آپ اسلام سے نکل جائیں گے۔ آئیے میں اس پر ایک بہت اہم بات کہوں گا، یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ آج کل کے حالات میں ہمارے ہاں جو جس قسم کا موسم آتا ہے اس قسم کی گفتگو چلتی ہے، لیکن میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ موسمی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب جو اس کو یاد رکھے گا، جو اس گفتگو کو مثبت طریقے سے لے گا تو فائدہ اٹھائے گا۔ میرے سننے والوں میں، دیکھنے والوں میں کثیر تعداد ان کی بھی ہوگی جو اس کو نگیٹو لیں گے، اور وہ اپنی منفی سوچ کا اظہار بھی کرتے رہیں گے، اور وہ اس کو جس طریقے سے چاہیں گے اس طریقے کا تبصرہ بھی کریں گے میری گفتگو پر۔ یہ ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا آزاد ہے، ایسا ہوگا، لیکن جو اہل علم ہوں گے، جو سمجھدار ہوں گے، جو دور رس نتائج کو نکالنے والے ہوں گے، وہ اس کو دوسرے انداز سے سوچیں گے۔ سوشل میڈیا کی یہی ایک خوبی خامی ہے کہ ہر آدمی بات کر سکتا ہے، سمجھے تب بھی بات کرے گا، نہ سمجھے تب بھی بات کرے گا، اس میدان کا ہو تب بھی بات کرے گا، نہ ہو تب بھی بات کرے گا۔ تو دیکھیے، جب آپ صحابہ کرام کے بارے میں تاریخی روایات پڑھتے ہیں، پہلے بتائیے تاریخ کا مقام کیا ہے؟ قرآن متواتر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مستند ترین کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد حدیث کا درجہ قرآن کے بعد ہے، حدیث میں بھی حدیث کا ایک ذخیرہ ایسا ہے متواتر احادیث کا جو قرآن کے برابر ہوتی ہیں استناد میں، ثبوت میں، پھر نیچے نیچے آحاد کا آتا ہے، اس طرح سے۔ خیر یہ تو ایک اس میں قانونی شکیں نکلتی ہیں وغیرہ وغیرہ، استدلال کی شکیں نکلتی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، تو احادیث کے معاملے میں جن کے استناد میں، جن کی آتھنٹیکیشن میں اتنی بڑی سائنس مسلمانوں نے بنائی جس کا ثانی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کا اعتراف خود مسلمانوں کے مخالفین نے بھی کیا ہے، تو حدیث کے ثبوت کی بہت بڑی سائنس، تو علم اصول حدیث، علم جرح و تعدیل وغیرہ 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 جو مسلمانوں کا ہی امتیاز ہے، اس میں بھی ہم کبھی حدیث کی سند پر کتنی بات کرتے ہیں، کتنی گفتگو کرتے ہیں حدیث کو پروو کرنے کے لیے، اس کی آتھنٹسٹی کو پروو کرنے کے لیے کتنی بحثیں چلتی ہیں کہ آیا ہم اس حدیث کو مانیں یا نہ مانیں، کہ آیا کہیں یہ حدیث کسی دوسری اپنے سے زیادہ آتھنٹک حدیث سے ٹکراتی تو نہیں ہے، عقل سے ٹکراتی تو نہیں ہے، قرآن سے ٹکراتی تو نہیں ہے، کسی مسلمہ حقیقت سے ٹکراتی تو نہیں ہے۔
تو جب ہم حدیث کے بارے میں اس طرح سے کبھی ترجیح کا، کبھی تطبیق کا، کبھی تنسیخ کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی دیکھتے ہیں کوئی ایسا راستہ نکلے کہ اس کو بھی اپنے ایک کانٹیکسٹ میں مان لیں جس کے ساتھ ٹکر ہو رہی ہے، اور اس حدیث کو بھی اپنے کانٹیکسٹ کے اندر مان لیں، دونوں کو لے لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، ہم ایک چیز کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث جو ہے، جو کوئی چیز منسوخ ہے، کوئی چیز ناسخ ہے، اب اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، کہ ایک چیز بعد میں آئی، ایک چیز پہلے تھی، جو ٹکراؤ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور کبھی ہم ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو مان لیں، اس کو نہیں مان لیں، اس کے وہ بھی ایک علم کا زاویہ ہوتا ہے۔ تو چجائے کہ تاریخی روایات جو بہت نیچے کے درجے کی ہوتی ہیں، وہ حدیث سے بھی بہت نیچے کے درجے کی ہوتی ہیں، ضعیف حدیثوں کے نیچے کے درجے کی بھی ہوتی ہیں کہیں تاریخی روایات۔ ان کا جب قرآن سے، حدیث سے، مسلمہ پرنسپل سے، حقائق سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اس وقت کیا کریں ہم؟ اگر ہم ایسا نہ کریں کہ اس وقت کے کانٹرڈکشن کو دور کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، قرآن مجید کلیہ بتاتا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، یہ بھی بتاتا ہے کہ ان میں سے معصوم کوئی نہیں ہے، ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اصرار نہیں کرتے، وہ صغائر پر بھی اصرار نہیں کرتے۔ ممکن ہے، امکان ہے ان سے کبیرہ کا، اکا دکا واقعات بھی آپ دیکھیں گے حدیثوں میں، یہ بھی مانا وہ پیغمبروں کی طرح معصوم نہیں ہے، وہ اجتہاد کریں گے، اور اجتہاد میں ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اور مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ اذا اجتہد الحاکم، جب حکمران، حاکم یا عالم تو یا مجتہد جب اجتہاد کرے گا، اجتہاد بھی ایک سائنسی ٹرم ہے اسلام میں، قرآن کو، سنت کو، صحابہ کو، دین کے ماخذ کو، ادلہ شرعیہ کو، سارے کو نظر میں رکھ کر ایک سچویشن کا حل نکالتا ہے۔ اتنا بڑا عالم ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اس میں اگر بحیثیت بندہ، بحیثیت بشر اس سے نتیجہ نکالنے میں خطا ہو گئی، کیونکہ بہرحال وہ انسان ہے، خدا نہیں ہے، سارا علم سامنے رکھ کر بھی اس کا نتیجہ اس میں خطا ہو جائے تو تب بھی اس کو گناہ نہیں ہے، اس کا اجر ہی ملے گا اللہ کے دربار میں۔ تو صحابہ سے ایسی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، وہ اجتہاد کر سکتے ہیں، اجتہاد میں ان سے خطا ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کے نیچے صحابہ ہوں یا علماء ہوں، ان کے اجتہاد میں اور پیغمبر کی اجتہادی خطا میں ایک فرق ہوتا ہے۔ پہلے میں مثال دوں گا، بدر کے قیدی قید ہوئے تو حضور نے مشورہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو اس کو سزا دے، قتل کر دے، کیونکہ وہ برسر پیکار ہیں، معاندین ہیں، جنگ میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور اجتہاد کیا اور چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا تھا، یہ قرآن ہے، جو رائے حضرت عمر کی تھی وہی صائب رائے تھی، اسی پر عمل کرنا تھا، لیکن چونکہ اجتہاد ہوا ہے، مشورے سے یہ کام ہوا ہے، تو اس لیے اللہ نے معاف کر دیا۔ تو نبی کے اجتہاد میں اگر خطا ہو جائے، وحی کے ذریعے سے اس کو اسی وقت درست کر دیا جاتا ہے، تبھی بتا دیا جاتا ہے کہ صحیح یہ تھا، یہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جو صحابی ہو، مجتہد ہوں، علماء ہوں، فقہاء ہوں، محدثین ہوں، ان سے جو خطا ہو جائے اس کے لیے وحی نہیں اترتی ہے، اس پہ جو چلتا ہے وہ ٹھیک ہی کرتا ہے۔ آخرت میں بتا دیا جائے گا کہ کیا صحیح تھا، لیکن اجر صحیح والے کو ڈبل ملے گا، اور جس سے خطا ہو گئی تھی اس کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ اس نے نیت صحیح استعمال کی تھی۔ یہی صحابہ کے بارے میں ہے۔ اب یہ اصول لگائے مشاجرات کے بارے میں، صحابہ میں اختلاف ہوا، جنگ بھی ہوئی، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میرے پاس ان لوگوں کی کتابیں موجود ہیں
جو اس کو لے کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ زبان درازی کرتے ہیں، پورے صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں، اپنا ایمان برباد کرتے ہیں، وہ کتابیں میں پڑھتا ہوں، میرے پاس وہ ذخائر ہیں، کتابیں ہیں۔ خود حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ اصل وجہ جو اس اختلاف کی تھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں، وہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ سمجھتے تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، ایک مظلوم خلیفہ کو شہید کر دیا، وہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود ہیں اور وہ کوفہ چلے گئے ہیں، عراق میں انہوں نے پناہ لے لی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو سزا دی جائے، ان کو حوالے کیا جائے۔ یہ موقف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، جنگ جمل ہوئی تو جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم اور گالیاں بکتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی زبان درازی نہیں کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں، لیکن ابھی دروازہ کھول رہے ہیں حضرت امیر معاویہ پر، آگے حضرت عائشہ پر۔ پہلے حضرت امیر معاویہ پر دشنام درازی چھپی ہوئی تھی، اب باہر آ گئی، آگے بڑھیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی باہر آئے گی، ہو رہا ہے یہ سب، مگر فی الحال کمرے میں ہو رہا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، سب کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے اندر وہ باہر ہو جائے گا۔ دروازہ حضرت امیر معاویہ۔ اس سے ہوتا کیا ہے، میرا جو موضوع میں واپس چلے جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تاریخی روایت لے لی اور فیصلہ کر دیا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ صحابی ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے اور اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اور اللہ ان سے معاف کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام سفیان ثوری، امام حسن بصری، امام لیث بن سعد السمرقندی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اتنے امام، ان کے آپس میں اختلاف نہیں رہے، فقہی اختلافات رہے، مجتہدین تھے۔ تو اس کا آپ کیا کہیں گے؟ یہ بدنیتی ہے جو مسلک اس وقت وجود میں آ گئے، یہ بدنیتیوں کی بنیاد پر آ گئے، لڑائیاں ہیں، یہ جھگڑے ہیں؟ نہیں، یہ علم کا توسع ہے، تنوع ہے، علم ہے، علم، اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، اس پر بھی کتابیں لکھیں گے، اس کے آداب ہوتے ہیں اختلاف کے۔ صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے، ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ میں اختلاف ہوئے۔ تو قرآن آپ پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، حضور کی سیرت پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اجتہادی خطا ہوئی، ہم یہ سب مانتے ہیں اہل السنہ کی کتابوں میں۔ اس کا مطلب اہل السنہ نے چھپایا نہیں ہے، چھپایا کسی نے نہیں ہے، چھپایا ہوتا تو آپ اہل السنہ کی ہی کتابوں سے اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ لڑی، یعنی میدان میں آئیں، یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا ہو گئی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ اپنی ماں سمجھتے رہے۔ آپ جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے، یہ خود حضور نے فرمایا کہ جنت میں حضرت عائشہ آپ کے، یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بشارت حضور کو سنائی، حضرت عائشہ آپ کی گھر والی دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ قرآن نے جن کی برات پر 10 آیتیں اتاری، اللہ حضرت عائشہ کی برات فرماتے ہیں۔ اب قرآن کو نہ دیکھیے حضرت عائشہ نے جنگ لڑی، اور کہیے کہ حضرت عائشہ بھی دائرے سے باہر ہو گئی، تو لڑیے اللہ کے ساتھ، بتائیے اللہ بھی نعوذ باللہ بے خبر تھے حضرت عائشہ کی برات کرتے ہوئے، نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ بعد میں ہو جائیں گی، بتائیے حضرت جبریل نے بھی نعوذ باللہ جھوٹ بولا، یا رسول اللہ حضرت عائشہ آپ کی اہلیہ ہوں گی، بتائیے خود حضور کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ کس عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں اس دنیا سے آخری بار جو سانسیں لے رہے تھے اور انتقال فرما رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی چبائی ہوئی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اپنے دہانے مبارک میں۔ اس کو الگ نکالیے اور پہلے وہ فیصلہ سنائیے۔ حضرت عائشہ لڑنے آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اب کہاں پہنچیں گے آپ؟ حضرت عائشہ کا تعلق حضور سے، حضور کا تعلق حضرت عائشہ سے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں، آپ کی چبائی ہوئی مسواک کا کرنا، قرآن کا حضرت عائشہ کے حق میں اترنا، حضرت جبریل کا حضرت عائشہ کی جنت کی بشارت دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کو کہنا کہ آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گی، یہ ساری چیزیں لے لیجیے۔ اور پھر یہاں جو آپ نے فیصلہ سنا ہے کہ حضرت عائشہ کی جنگ حضرت علی سے ہوئی اور حضرت عائشہ دائرے سے باہر ہو گئی، ٹکرا ہوا کہ نہیں، آپ دین سے ہی نکل گئے، اب پریشان ہو گئے، اب یہی فیصلہ لگا حضرت امیر معاویہ پر، ٹھیک۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غلط فہمی یہی ایک تھی کہ حضرت امیر معاویہ قاتلین عثمان کا قصاص مانگ رہے تھے۔ اہل سنہ کہتے ہیں حضرت عائشہ ہوں یا حضرت امیر معاویہ ہوں، جنہوں نے بھی حضرت علی سے اختلاف کیا، ان سے اجتہادی خطا ہوئی، خطا پر حضرت عائشہ بھی تھی، خطا پر حضرت امیر معاویہ بھی تھے، حق پر حضرت علی تھے، اجتہاد میں بھی حضرت علی حق پر تھے۔ کیونکہ اب آپ کہیں گے کہ اس پر کون سی وحی اتری تھی، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں آئی تھی، ظہول ہو گیا ہوگا، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں انسانوں میں، یہی تو فرق ہے، انسانوں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ کیا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟ دونوں سے سوال نہیں پوچھا گیا؟ حضرت داؤد نے اس کا الگ جواب دے دیا، حضرت سلیمان نے اس کا الگ جواب دے دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَفَحَّمْنَاهَا سلیمان علیہ السلام کو زیادہ فہم مل گیا، انہوں نے جواب دے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا ہوگی، جب ان سے خطا ہوگی تو وہ سجدے میں گر گئے۔ اس آیت پر تو ہم بھی سجدے تلاوت کرتے ہیں، قرآن ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے جب 14 صدیوں سے اہل السنہ نے یہ فرمایا کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں فیصلے مت کرو، ایک بدنیت تھا، ایک نہیں تھا، ایک مسلمان نہیں تھا، ایک یہ تھا، یہ چیز جب ذہن سے چلی گئی نا تو اب بڑھتے 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 آپ نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر نے حق غصب کیا حضرت علی کا، حضرت عمر نے مارا حضرت سیدہ کائنات کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت عثمان نے حق غصب کیا بنو ہاشم کا، حضرت علی کے ساتھ ظلم ہوا، یہ سب نعوذ باللہ بدنیت تھے۔ چند 5-6 ساتھی جو حضرت علی کے ساتھ تھے وہی مسلمان تھے، باقی سب منافق تھے۔ یہی پہنچ جائیں گے نا آپ، اب سوال اٹھے گا، اچھا یہ سب منافق تھے نعوذ باللہ، ان میں کوئی سچا نہیں تھا، غصب کرنے والے تھے، تو اب سوال اٹھے گا۔ حضور کے روضہ اقدس میں ان کے ساتھ 2 صحابی ہیں، ابو بکر، حضرت عمر، اس کا کچھ اندازہ نہیں تھا حضور کو یہاں کون آنے والے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سب جانتے تھے، ٹھیک، یہ سب جانتے تھے، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سب جانتے تھے، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر کو حضور کے پہلو میں دفن ہونے دیا، پھر حضرت عمر کو ان کے پہلو میں دفن ہونے دیا، یہ سب جانتے ہوئے، ٹھیک، اور خاموش رہے، سسکتے رہے، گھروں میں چپ ساتھ لیے، گھروں میں رہے۔ کیسے بہادر لگے آپ کو آل البیت؟ پھر وہاں بھی انگلی اٹھی، اب آگے اتنے سارے صحابہ مدینے میں مسلمان نہیں تھے، ردہ لڑائی ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، سال تک لڑائی چلتی رہی، اور مرتدین کے خلاف لڑائی ہوئی، یہ سب لڑے، یہ سب صحیح نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کا دور 2.5 سال کا، حضرت عمر کا دور 10 سال کا، حضرت عثمان کا دور 12 سال کا رضی اللہ عنہ مجمعین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور 6 سال کا، امیر معاویہ کا دور شام میں 20 سال گورنری کا اور 20 سال خلافت کا، یہ سارے کے سارے صحابی جو موجود تھے سب نعوذ باللہ جھوٹے تھے۔ اب بڑا سوال ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کیا کارنامہ انجام دیا؟ جتنے صحابی تیار کیے وہ سب منافق نکلے، تو 4-5 لوگوں کو ہی حضور تیار کر سکے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنی بھیانک بات ہے، ڈر لگتا ہے۔ اور جن کو انہوں نے فرمایا یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، ان کی لڑکی نکاح میں، ان کی لڑکی نکاح میں، ان سے نماز پڑھوائی حضرت ابو بکر سے رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر کو ملہم کہا، اس پر اللہ تعالیٰ کا الہام ہو رہا ہے، میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، یہ سب حضور فرما رہے ہیں، اور وہی سچے نہیں ہیں۔ اب حضور پر بھی آپ کی انگلی اٹھی کہ نہیں؟
اور قرآن برات کر رہا ہے. اب قرآن پر بھی انگلی اٹھی کہ نہیں؟ اب اللہ آیتیں بھیج رہا ہے, اب اللہ پر بھی انگلی اٹھی کہ نہیں؟ یہی ہے ارتداد. جو صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے. اگر وہ ساری زندگی اپنے کو مسلمان کہتا بھی رہے, وہ اسلام سے نکل چکا ہوتا ہے. یہ بات دنیا میں اس کو نہ پتہ چلے. یہاں جھگڑا ہے. یہ اب یہ دو فریق ہو چکے ہیں. اب یہ جھگڑا ہے. ادھر سے میں ایک بات کہوں گا, ادھر سے آپ 10 باتیں کہیں گے. یہ قیامت تک چلتا رہے گا. فیصلہ اللہ کو کرنا ہے آخرت میں. آپ سوچ لیں کہاں جانا ہے. چونکہ صحابہ پر انگلی اٹھانے سے بھی ارتداد دین میں پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے میں اس کو ضمناً چھیڑتا ہوں الہاد اور ارتداد کے حوالے سے. مجھے امید ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے. کبھی تفصیلی گفتگو بھی کرتا ہوں. حالانکہ ہمارے دوست ہر طرف ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو نہ اٹھایا جائے تو ٹھیک ہے. صدیوں سے جو لوگ اپنے گھروں کے اندر بہت ہی گندے الفاظ کہتے آئے ہیں, اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں, اپنے بچوں کو تربیت دیتے آئے ہیں کہ اکابر صحابہ اور صحابیت کے بارے میں اس طرح کے برے القاب و الفاظ تم لوگ کہو. وہ کہتے رہے اپنے گھروں کے اندر, آخرت بنتی رہی ان کی یا بگڑتی رہی. لیکن ماحول میں اس طرح سے آگ لگا دینا, ایک طرف سے تو اس کا معاملہ الہاد والا ہے, دوسری طرف سے اس کا معاملہ فساد والا ہے. معاشرے میں آگ لگ جائے گی, تباہیاں مچ جائیں گی. میرا ذہن اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے. میں اسی لیے یہ باتیں کرتا ہوں. اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر کی تقریریں سنتے ہیں, اللہ کی قسم ہر بات کا جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن کراہت کے ساتھ اس موضوع کو آدمی کبھی بات کرتا ہے ورنہ چھیڑنا نہیں چاہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.